بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی امام کو فالو کرے، کسی امام کی تقلید کرے، کسی امام کی پیروی کرے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے اور وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی پیروی کریں، یعنی قرآن اور حدیث کو فالو کریں۔ لیکن قرآن و حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ دو طرح کے احکام۔ ایک احکام وہ ہیں جن کا مفہوم دو دو چار کی طرح واضح ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، صاحب نصاب پر صاحب حیثیت پر حج کو فرض قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ وہ تمام احکام ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور نمایاں۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ ان میں کچھ پیچیدگی ہے، ان میں کچھ غموض اور تعقید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں بہت سے الفاظ ایسے آئے ہیں جن میں ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش ہے اور جن کا ایک سے زیادہ مطلب نکل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان خود قرآن اور حدیث میں غور کرے اور صحیح مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جن میں ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش ہے اور ایک سے زیادہ مطلب کا امکان ہے، کسی ایسے عالم پر اعتماد کیا جائے جن کا تعلق سلف صالحین سے ہو اور جن کا تعلق اسلام کے ابتدائی صدیوں سے ہو اور جن کی فقہی بصیرت اور اجتہادی صلاحیت پر پوری امت کا اتفاق ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دوسرا راستہ ہے، یہ جو دوسرا طریقہ ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اس میں زیادہ انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، انصاف کی نظر سے دیکھیں گے، تو اس طرح کی تقلید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی تقلید ایک ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو شخص کسی امام کی تقلید کرتا ہے تو وہ بذات خود امام کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا یا اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ امام بذات خود اس لائق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کی پیروی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ وہ اس امام کو صرف ایک ذریعہ سمجھتا ہے، ایک واسطہ سمجھتا ہے قرآن و سنت کے صحیح مفہوم تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی اصلاً وہ قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہے، قرآن و سنت کی تقلید کرتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے کچھ مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس امام کے علم پر اور اس کی صلاحیت پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں مانتا اور ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ یہ امام بذات خود اطاعت کے لائق ہے اور بذات خود فی نفسی ہی تقلید کے لائق ہے۔ اصلاً وہ قرآن و سنت کی ہی تقلید کرنا چاہتا ہے۔ یہ تقلید کا مطلب ہے اور یہ تقلید کرنے والے کا نظریہ ہوتا ہے اور یہ تقلید کرنے والے کا عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو اس امام نے کی ہے
اس پر وہ بھروسہ کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا وہ انٹرپریٹیشن جو اس امام نے کیا ہے اس کو وہ اختیار کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر جو اس امام نے کی ہے اس کو وہ فالو کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اصلاً قرآن و سنت کو ہی فالو کرتا ہے، وہ صرف قرآن و سنت کے مفہوم تک پہنچنے کے لیے اس امام کے علم پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی صلاحیت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ سب لوگ کرتے ہیں اور یہ کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، وہ جب خود حدیث کا کوئی مفہوم اخذ کرتے ہیں یا کوئی ایسا مفہوم لیتے ہیں جو مفہوم سلف صالحین میں سے کسی نے مراد لیا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی حدیث میں اگر ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش ہے اور وہ ایک مفہوم اس سے لیتا ہے، ایک مفہوم کو راجح قرار دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم نے حدیث پہ عمل کیا۔ لیکن دوسرا شخص وہ بھی یہی کام کرتا ہے، حدیث کا وہ مفہوم، حدیث کا وہ لفظ جس میں ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش ہوتی ہے، تو اگر وہ کسی امام کے مفہوم کو لے لیتا ہے، یعنی امام نے جو مفہوم سمجھا ہے، جو مفہوم لیا ہے، جو مفہوم اخذ کیا ہے، اس امام کے لیے ہوئے مفہوم پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فلاں امام کی رائے پر عمل کرتا ہے، فلاں امام کی بات کو مانتا ہے اور فلاں امام کی پیروی کرتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ سچائی کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کسی پروپر امام کی تقلید کرتے ہیں اور سارے مسائل میں اسی کی بات مانتے ہیں، جس کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ یعنی تقلید دو طرح کی تقلید ہوتی ہے، ایک تقلید یہ ہے کہ کسی مسئلے میں اس امام کو فالو کیا جائے، کسی مسئلے میں اس امام کو فالو کیا جائے، یعنی اس کو تقلید عام کہتے ہیں۔ اور تقلید شخصی یہ ہے کہ تمام مسائل میں ایک ہی امام کو فالو کیا جائے اور اسی کی بات مانی جائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید شخصی کریں۔ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے، اس میں انتظامی مصلحت ہے، ایک یہ ڈسپلین قائم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے گا اور شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی اگر وہ کسی پراپر امام کی تقلید نہیں کرے گا اور کسی مسئلے میں اس امام کی تقلید کرے گا، کسی مسئلے میں اس امام کی تقلید کرے گا، تو اس کے گمراہ ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور نفس پرستی میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر سردی کے موسم میں کوئی شخص باوضو ہے اور اس کا خون نکلا تو وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور امام شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کہے گا کہ اس مسئلے میں ہم امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں اور ہمارا وضو برقرار ہے۔ امام شافعی کے یہاں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے یہاں عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ کسی عورت کو چھوئے گا یا کسی عورت کا بدن اس سے ٹچ ہو جائے گا
تو وہ یہ کہے گا کہ اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس طرح جب وہ کرنا شروع کر دے گا تو وہ صرف آسانی ڈھونڈنا شروع کر دے گا، جہاں اس کو آسانی ملے گی، جہاں اس کو سہولت نظر آئے گی، وہاں وہ بھاگنے لگے گا، اور نتیجتاً وہ نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ ایک ایسے مسلک کا بانی بن جائے گا جس مسلک میں صرف نفس پرستی ہوگی، اور جس مسلک کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان جو ہے وہ عام تقلید کرے، بلکہ انتظامی مصلحت کے تحت تقلید شخصی جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ انسان فتنوں سے محفوظ رہے اور نفس پرستی سے دور رہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید شخصی کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کیا صحابہ اکرام تقلید شخصی کرتے تھے؟ کیا تابعین تقلید شخصی کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے واقعات سے تقلید شخصی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو رائج کیا اور تمام صحابہ نے ان کو فالو کیا، یہ تقلید شخصی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا ایک فائنل نسخہ جاری کیا اور کہا کہ آج کے بعد سے سارے لوگ اسی نسخے کو پڑھیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ تمام صحابہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، یہ تقلید شخصی ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، گویا وہ یمن کے مذہبی پیشوا اور رہنما تھے۔ پورا یمن حضرت معاذ بن جبل کی تقلید کرتا تھا۔ اس طرح کی مثالیں تابعین کی یہاں بھی ملتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ تقلید شخصی کا ثبوت صحابہ سے اور تابعین سے نہیں ملتا ہے، تو وہ ایک غلط نظریہ ہے، وہ کم علمی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ تقلید کے سلسلے میں یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں، کچھ ابتدائی باتیں تھیں۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔